سورۃ الانفال آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں مہاجرین و انصار کی تعریف ہے، اس لیے کہ یہ دونوں گروہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ مہاجرین نے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی جائیدادیں، اپنے کاروبار، سب کچھ چھوڑا صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے خالی ہاتھ ہو جانا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور پھر انصار مدینہ نے ایسی نصرت کی کہ حق ادا کر دیا۔ اپنی چیز میں کسی کو شریک کرنا یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں شریک کرنا، اپنی جائیداد میں شریک کرنا، اپنے کاروبار میں شریک کرنا، یہاں تک کہ جو کچھ گھر میں کھانے کی چیز تھی وہ بھی خود کم کھانا اور مہاجرین کو زیادہ کھلانا۔ اور اس بات کا ذکر قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ کھانا پسند نہیں کرتے تھے، کھلانا پسند کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری خیر ہے، لیکن ہمارے جو بھائی ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں یہ بھوکے نہ رہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گروہ مہاجرین و انصار کا، یہ دونوں پکے سچے مومن ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کے ایمان کا گواہ خود اللہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو سبقت کرنے والے تھے، یعنی کہ ابتداءً اسلام لائے مہاجرین و انصار میں سے، وہ تو واقعی قابل تعریف ہیں ہی، لیکن جو لوگ ان کے بعد آئے پھر انہوں نے بعد میں ہجرت کی، انہوں نے بھی جہاد کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں آنے والوں کا حشر بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو مرتبے میں فرق ضرور ہوگا، آخرت کے اندر درجات میں بھی فرق ضرور ہوگا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی۔ ابتدائی اسلام کے اندر جب مسلمان مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے مواخات کا سلسلہ قائم فرمایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، تو ابتداءً چونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور جن لوگوں نے ہجرت کی تھی وہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور تھے، اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا
کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور جو مہاجرین تھے وہ یہاں آ کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ان کا کاروبار، ان کا جو کچھ بھی تھا وہ نظام ٹھیک ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم تبدیل کر دیا جس کا تذکرہ آج کے درس میں اس سورہ انفال کی آخری آیت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب قانون یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں، جو ان کا اپنے خاندان ہے، وہ وارث بنیں گے، اور مہاجر اور انصاری ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ بھائی بھائی رہیں گے، محبت کا رشتہ ہمیشہ کے لیے، لیکن وراثت والا قانون وہ تبدیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحت کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کی جس میں بہتری ہو اللہ تعالیٰ وہی قانون عطا فرماتے ہیں۔ پہلے ضرورت تھی، اللہ نے وہ قانون دے دیا، جب اس کی ضرورت نہیں رہی تب اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جو بندوں کی مصلحت کے مطابق ان کو نوازتا ہے اور ان کو پیارے پیارے احکام عطا فرماتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ایک گروہ ہو گیا۔ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا ان کو، ونصروا اور ان کی نصرت کی، مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حق سچ کے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، پس یہ بھی تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو قرابت دار ہیں، بعضهم اولا ببعض، ان کے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے۔ یہ وہ وراثت والے قانون کا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اب جو پہلا قانون تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب جو اولو الارحام ہیں، جو قرابت دار ہیں، یعنی کہ جو ان کا اپنا خاندان ہے، بعضهم اولا ببعض، یہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے، فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے۔ کامیاب لوگوں کی پہلی صفت وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان ہے تو کامیابی ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بے شک انسان بڑی سے بڑی نیکی بھی کرے لیکن آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کافر ہے، ایمان سے خالی ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو آخرت ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت، جو کائنات کے سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت، ہمیں اس سے نوازا ہے۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی کرم الحمدللہ۔ اس لیے کہ ایمان ہے، انسان بھوک کی حالت کے اندر بھی کامیاب ہے، پیاس کی حالت کے اندر بھی کامیاب ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ بھوک سے بھی مر جائے، پیاس سے مر جائے، وہ پھر بھی کامیاب ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے وہ پھر بھی ناکام ہے۔ ایمان کے بعد پھر دوسری صفت جو اللہ کو پسند آئی وہ کیا تھی؟ وہاجروا، ان لوگوں نے ہجرت کی۔ مہاجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑنے والا، چونکہ وہ اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اصل ہجرت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا وطن چھوڑ دے، اصل ہجرت یہ نہیں ہے۔ اصل ہجرت کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس چیز کو چھوڑے۔
یعنی کہ گناہوں کو چھوڑے گا تو یہ اصل مہاجر ہے، اصل چھوڑنے والا ہے۔ ایک بندہ اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، لیکن اتنا لمبا سفر کر کے دوسری جگہ پر چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پھر وہی برے کام کرتا ہے، پھر اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اتنی بڑی قربانی کا کیا فائدہ؟ اس قربانی کا کیا مقصد ہے کہ وہاں بھی وہی گناہ، یہاں بھی وہی گناہ، تو پھر وطن کیوں چھوڑا، اپنا گھر بار کیوں چھوڑا؟ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا ہے۔ تو اللہ کی رضا تو اس میں ہے کہ پہلے جو اللہ روک رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، پہلے اللہ کی یہ بات تو مانو۔ جو کام آسان ہے وہ نہیں کرتا، مشکل کام کرتا ہے، سب کچھ وطن چھوڑ کے اور چلا جاتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہو جائے۔ جس طریقے سے اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم مومن تو ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اصل مومن وہ ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مومن ہے، اصل مومن وہ ہے جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھوں سے دوسرے سلامتی میں ہیں۔ اسی طریقے سے جس نے ہجرت کر لی وہ مہاجر تو بن گیا، لیکن اصل مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے احتراز کر لیا، ان سے بچ گیا، ان چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ اصل مہاجر ہے۔ بہرحال ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہجرت فرمائی ہے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے جانثار تھے انہوں نے بھی ہجرت فرمائی، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئی، فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ایک گروہ ہے مہاجرین کا۔ دوسرا گروہ وہ ہے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا اور ان کی نصرت بھی کی۔ یہ دونوں گروہ ایسے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ حق سچ کے مومن ہیں۔ انصار کے بارے میں حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ حب الانصار آیت الایمان، حب الانصاری آیت الایمان، ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا، اور فرمایا کہ ان سے بغض رکھنا یہ منافقت کی نشانی ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے، بہت زیادہ مال غنیمت آیا ہوا تھا۔ جب آپ تقسیم فرما رہے تھے تو انصار نے یہ محسوس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین کو زیادہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کی دلجوئی کرتے تھے نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں تو اس لیے ان کو زیادہ دوں، اور یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو اختیار تھا۔ تو انصار میں سے کسی نے یہ بات کر دی کہ اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو زیادہ نوازتے ہیں اور ہمیں کم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ کچھ لوگ بھیڑیں لے جائیں، کچھ بکریاں لے جائیں، اور تم رسول خدا لے جاؤ؟ تو پھر وہ خوش ہو گئے انصار کہ سبحان اللہ، بس ہم راضی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں ان کو تو بھیڑ بکریاں دے رہا ہوں، لیکن میرے دل تو تمہارے ساتھ دھڑک رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ تعریف ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں نیک کام کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی
اور یہ سب اللہ سے راضی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انصار کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز میرے پاس فالتو ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہ بیچارے ہجرت کر کے آئے میں ان کو دے دوں، یہ میرے بھائی ہیں میں ان کو کھلا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں تھا، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہیں، کھانا اپنے لیے ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے، اپنے ان بھائیوں کو کھلائیں گے۔ یہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، تو پھر اللہ ان سے کیسے راضی نہ ہوتا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ حق سچ کے مومن ہیں۔ اب وہ منافق جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور بکواسات خرافات بکتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ اولئک هم المؤمنون حقا، حق سچ کے مومن ہیں، یہ کن کے بارے میں اتری ہے؟ یہ جو نام نہاد مومن بنے ہوئے ہیں ان کے لیے اتری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہاجرین و انصار کے لیے۔ مہاجرین میں کون تھے؟ جن کو آج یہ مسلمان نہیں مانتے، جن کو آج یہ برا بھلا کہتے ہیں، بکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ان میں شامل نہیں ہیں، حضرت عمر اس میں شامل نہیں ہیں، حضرت عثمان حضرت علی شامل نہیں ہیں مہاجرین میں، چاروں شامل ہیں۔ اور اب یہ تین کو نہیں مانتے، ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سب مہاجر اور سب انصار یہ کامل الایمان ہیں، حق سچ کے مومن ہیں۔ اور قرآن مقدس میں جہاں کہیں اللہ نے تعریف فرمائی ہے ان صحابہ کی، کہیں پر فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، تو کہیں پہ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سراپا رشد و ہدایت، اور کہیں پہ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو جو اللہ کی جماعت ہے وہ کامیاب جماعت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ تو اللہ کی جماعت ہے نا، اولئک حزب اللہ، اللہ خود فرما رہا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور سن لو اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہے۔ اللہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ وہ پکے ٹھکے مومن، وہ متقی، وہ سراپا رشد و ہدایت، وہ کامیاب، اللہ ان سے راضی، لیکن یہ مردود ناراض، یہ 1000 بار ناراض ہوں، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ ان کی شان قرآن مقدس کے اندر ہے، اور قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا اس کا ایمان تازہ ہوگا، اور اس کا یقین اور بڑھے گا کہ واقعی تمام کے تمام صحابہ کامل الایمان تھے، اور سب کے سب پاک اور کامیاب تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ انسان تھے، وہ نبی نہیں تھے، وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مہاجرین و انصار سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن غلطیوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پکے مومن بھی ہیں، لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت بھی ہے۔ یہ بھی تو ان کی تعریف ہے نا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لہم مغفرتن، جو معاف کرنے والا رب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مغفرت کے پروانے عطا کر دیے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے بک بک کرنے کا، بکواسات کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اور جو لوگ سمجھتے ہیں جی یہ سب و شتم اور صحابہ کرام کو بھونکنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، ایسے دین پہ بھی لعنت۔ یہ دین ہے؟ دین تو یہ سکھاتا ہے کہ کسی مسلمان کو برا بلا نہ کہو، کسی عام انسان کو گناہ گار کو برا بلا نہ کہو، کسی گناہ گار کو گناہ کا طعنہ نہ دو۔ دین کی تعلیمات تو یہ ہیں، کسی بندے کو برا بلا نہ کہو، بے شک وہ برا ہو، معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہے، معلوم نہیں کہ اس کا جو انجام ہے وہ کیسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک برا نظر آتا ہے اس کا انجام بہت اچھا ہو جائے، ایک نظر آتا ہے کہ بہت بڑا ولی ہے اس کا انجام بہت برا ہو جائے، کسی کو خبر نہیں ہے خاتمے کی، تو کسی کو بھی برا بلا مت کہو۔ پھر جو صحابہ ہیں جن کے ایمان کا قرآن گواہ ہے، ان کو برا بلا کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس کو پھر دین بتلانا،
یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مذہب، ایسے مسلک، عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھا ہے جس میں گستاخی اور بے ادبی ہو، وہ بھی کوئی مذہب ہے؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ پیارا مذہب عطا فرمایا جس کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے۔ کسی کو گالی دینا یہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، بے شک وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو گالی دینا ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو بہر صورت دیں گے انشاءاللہ۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، فرمایا کہ اس کے بعد ایک تو پہلے مہاجرین و انصار، پھر بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی ہجرت کی، جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس سے صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں سب سے زیادہ خوش تھا۔ مجھ سے صحابہ نے پوچھا تو اتنا خوش کیوں ہے؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور میں تو اللہ کے نبی اور ابوبکر سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا نا، اس لیے الحمدللہ ہم اللہ کے نبی سے اور آپ کے اہل بیت سے اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے روح سے انشاءاللہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون جب تبدیل فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ جو قرابت دار ہیں اب ان کا حق زیادہ ہے۔ یہ جو وراثت ہوتی ہے نا، اس میں ایک بات جو بڑی توجہ طلب ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک ایک بندہ زندہ ہوتا ہے تب تک اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ یہ وراثت کب ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو میرے باپ کے پاس ہے وہ سارا، چونکہ ہمارا بھی بیچ میں حصہ ہے، وہ باپ سے لڑائیاں کرتے ہیں، بھی زندگی میں دے دینا پھر بعد میں لڑائیاں ہوگی، مجھے یہ دے دے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ دے دے، ابھی سے تقسیم کر لے، جس طریقے سے تم نے اس کو دیا ہو۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں۔ باپ کی کمائی ہے وہ بے شک سارا کا سارا بیچ کے اللہ کے راہ میں دے دے، سارا وہ خود کھا جائے، کسی کو تحفتاً دے دے۔ ہاں جب وہ مرے گا اس وقت جو کچھ ہوگا وہ وراثت ہے اور وہ تقسیم ہوگی۔ آج کل ہر ایک کی نظر ہے اپنے والدین کی جائیداد پر، اور بیچارے جب وہ دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ ساری رات کھانستا رہتا ہے، مجھے ذلیل کیا ہوا ہے، اس کی تو دوائیوں پہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے، اس نے مجھے ویسے تباہ کر کے رکھ دیا، جو کچھ کما کے لاتا ہوں اسی پہ لگا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، ماں باپ کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ جتنی خدمت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا وجود تو ان کے دم قدم سے ہے نا۔ اب ان کو یہ کہنا کہ ہمیں ابھی دے دو، کل کو بھی تو دینا ہے، یعنی کہ اس کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تم نے کل مرنا نہیں ہے، اگر اس سے پہلے ہم خود مر گئے پھر تو یہ فارمولہ غلط ہے۔ اس لیے وراثت کے متعلق جن لوگوں کے اندر یہ کوئی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں یا غلط فہمی ہے تو ان کو دور کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دے۔ ماں باپ کی جائیداد پر نظر رکھنا اور ان کو اس بات پر ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو دکھی کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ۔ ان کا دل دکھا دیا تو اللہ ناراض ہو گئے۔ دنیا کی محبت کے اندر آ کر انسان اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، جی ہمیں دیتے نہیں ہیں جی، اور خزانے پہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب مریں گے، کب ہمارا ہاتھ بھی کچھ کھلے گا۔ یہ باتیں عام ہیں کہ نہیں ہیں؟ عام سی باتیں ہیں، اور ان کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ ایک دوست 10 بندوں کے سامنے یہ بات کرتا ہے، دیکھو جی میرا باپ ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے، ہم نے اسے کہا بھی کہ اب تقسیم کر دے، تو 10 کے 10 تائید کرتے ہیں، تیری بات تو ٹھیک ہے، پر تیرے باپ کا نا کوئی دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ 10 کے 10 ایک ہی بات کرتے ہیں، حالانکہ 10 کے 10 غلط ہیں، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ، یہ کوئی سنی سنائی یا لطیفے کی بات نہیں ہے،
حقیقت کی بات ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور ہمارا نمازی ہو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کہنے لگا جی میرے باپ کے پاس یہ ہے وہ ہے اتنا کچھ ہے لیکن وہ ہمیں دیتا نہیں ہے، تو ہم اتنے بہن بھائی ہیں، میرا حصہ بنتا کتنا ہے؟ میں نے کہا تیرا تو حصہ بنتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں؟ میں نے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد کی موجودگی میں بیٹا مر جائے تو وہ فارغ ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کو تو انتظار میں کہ وہ مرے گا، ہو سکتا ہے وہ نہ مرے اور تو پہلے مر جائے، اگر تو پہلے مر گیا تو فارغ ہے۔ تو کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتنا کچھ ہے نا، وہ مجھے مکان الگ لے کے نہیں دیتا، اس کے پاس اتنے مکان ہیں، اس نے کرائے پہ دے رکھے ہیں۔ میں نے کہا وہ ساری بات ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے ہیں، تیرے نہیں ہیں۔ کہتے میں اس کا وارث نہیں ہوں؟ میں نے کہا وہ مرے گا تو بعد میں پھر تو وارث بنے گا نا، ابھی تو زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے پھر اس کے مرنے کا انتظار کرتا رہوں؟ بیٹا کہتا ہے کہ کیا میں باپ کے مرنے کا انتظار کرتا رہوں؟ میں نے کہا جی آپ کو کرنا پڑے گا، یہ اولاد ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی جہالت اور بدبختی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر وراثت کا مکمل جو بھی حکم ہے وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھا دی ہے، کون کس کا وارث ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، مکمل تفصیل موجود ہے۔ جو کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے جہالت میں آ کر ایسی ایسی گستاخیاں کرتے ہیں اپنے والدین کی، اس قسم کی باتیں بکتے ہیں، دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس نے جو ضابطہ، جو قانون ہمیں دیا ہے، الحمدللہ سر آنکھوں پر، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کب چاہیے، کیسے اس کو دینا ہے، اللہ جانتا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ جو نصیب میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا انشاءاللہ، اور جو نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہیں وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ آج الحمدللہ سورہ انفال مکمل ہو گئی، اس میں جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس تمام کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔